السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ اسما سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں QIH ٹاکس براٹ ٹو یو بائی قائد اعظم انٹرنیشنل ہاسپٹل۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کارڈیک سرجن ڈاکٹر جنرل آصف، جو ہمیں بتائیں گے ہارٹ ڈیزیزز اور اس کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں۔ آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں شو کو۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ السلام جناب مزاشر، تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمارے شو کو جوائن کیا، اپنی بزی روٹین سے ٹائم نکالا۔ آنر فار می۔ تھینک یو سر، سب سے پہلے ہم آپ سے کارڈیو ویسکولر ڈیزیز کے بارے میں جانیں۔ سب سے پہلے آپ ہمیں تھوڑا سا پیچھے لے جائیں، اپنے انٹرو کے بارے میں بتا دیں، اپنا بیک گراؤنڈ بتا دیں۔ دیکھیں جی، میں ایبٹ کے ساتھ، یہ ایک گاؤں ہے میرا PMA کاکول کے ساتھ، وہاں میں پیدا ہوا، وہیں میں نے تعلیم حاصل کی۔ تو میٹرک تک تو کوئی ایسی سنجیدگی نہیں تھی، نہ میرے ماں باپ کو سنجیدگی تھی، نہ مجھے تھی۔ تو میرا ایک کلاس 12 دوست، اس نے کہا جی ہم انجینئر بنیں گے۔ تو مجھے یہ بھی نہیں پتا انجینئرنگ کیا ہوتی ہے، بٹ ہم نے انجینئرنگ کا وہ ٹھیک ہے جی کرتے ہیں۔ میٹرک میں تھا تو میں بیمار ہو گیا، تو میرے والد کے ایک دوست تھے ڈاکٹر، ایبٹ میں 3 ڈاکٹر تھے اس وقت GP، بڑے باعزت، بڑے زبردست لوگ اور بڑے بہترین انسان تھے، بڑی ان کی عزت تھی۔ ٹھیک ہے۔ تو والد مجھے لے کے ڈاکٹر کے پاس، ریاض قریشی ان کا نام تھا۔ تو انہوں نے کہا بیٹا یہ کیا بنے گا؟ اس نے کہا ابھی تک کسی کو ڈیسائڈ نہیں ہے۔ کہتے ہیں نہیں، میرے والد کا دوست تھا، کہا نہیں اس کو تم نے ڈاکٹر بنانا ہے۔ اس وقت میرے والد نے مجھ پہ ذہن میں ڈال دیا کہ تم نے ڈاکٹر بننا ہے۔ پھر FSC میں جب آیا تو میں نے انجینئرنگ سے پری میڈیکل کا وہ لے لیا، اور وہاں سے پری میڈیکل میں نے کیا۔ اس کے بعد میں میڈیکل کالج چلا گیا، پشاور خیر میڈیکل کالج میں۔ وہاں مشکل سے گزر گئے، ہمارے کچھ ہنگاموں کی وجہ سے تھوڑا لیٹ بھی ہو گئے۔ تو جب میں نے MBBS کیا تو اس وقت فوج میں جبری بھرتی تھی، فوجی ٹیم آئی تو انہوں نے کہا جی آپ کو ہم نے آرمی میں لینا ہے۔ اب میرا انٹرسٹ نہیں، میرا انٹرسٹ تھا کہ میں باہر جاؤں، میں ہائر ایجوکیشن کروں۔ لیکن میں نے کہا جی مجھے ہاؤس جاب تو کریں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہاؤس جاب کریں گے، آپ لکھ کے دے دیں۔ میں نے لکھ کے دے دیا۔ پھر وہ آگے ان میں ایک پولیس آفیسر تھے، میرے گھر پہنچ کے کسی اگر یہ نہیں آئے گا تو اس کو گرفتار کر کے ہم لائیں گے۔ اچھا۔ پھر والد میرے نے کہا کہ دیکھیں بیٹا کہ بات یہ کہ باعزت کی نوکری ہے تو آپ آ جائیں، آرمی میں آ جائیں۔ میں آرمی میں چلا گیا۔ پھر میرے ایک استاد تھے، وہ بھی تایات نہیں ابھی، وہ انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں تم آرمی میں رہو گے، تم باہر نہیں جاؤ گے، میں تمہیں باہر بھیجوں گا، آپ آرمی میں رہیں۔ تو اس وقت میں نے ہاؤس جاب میں ڈیسائڈ کر لیا تھا میں نے سرجن بننا ہے۔ تو اس وقت میں جنرل سرجن تھا۔ جب میں جنرل سرجن تھا اور میں مری میں تھا تو مجھے GHQ سے کال آئی کہ ہم نے آپ کو کارڈک سرجری میں لے لیے۔ میں انٹرسٹڈ نہیں تھا، میں آرتھوپیڈک میں اور یورولوجی میں انٹرسٹڈ تھا، لیکن مجھے مجبوراً آرمی والوں نے فورس کیا کہ نہیں آپ نے کارڈک سرجری میں جانا ہے۔ تو وہ پھر میں FIC میں آ گیا۔ 1 سال کام کرنے کے بعد میں لندن چلا گیا، اور وہاں پہ میں نے پھر ٹریننگ لی گائز ہاسپٹل میں۔ جو میری ٹریننگ تھی وہ اسپیشل ٹریننگ تھی، بچوں کے بھی، بڑوں کے بھی، اور تھوریسک سرجری میں بھی۔ ٹھیک ہے۔ تو پھر اب واپس آ گیا میں FIC میں، اور وہیں پہ میں لگا رہا، اور وہیں پہ میں ریٹائر ہوا۔ تو میری اسپیشلٹی میں پیڈیاٹرک کارڈک سرجری بچوں کی، بڑوں کی، اور تھوریسک سرجری ہے۔ بلکہ ایک وقت تھا کہ جب واسکولر سرجن کو ملک میں نہیں تھا تو ہم واسکولر سرجری بھی خود ہی کرتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس میں کچھ آگے فردر میری اسپیشلائزیشن تھی، اینورزمز ہو گیا اور کمپلیکیٹڈ سرجری تھی وہ کی۔ تو اس طرح وقت میرا گزر گیا جی، اور جو کچھ مجھ سے ہو سکا میں نے قوم ملک کے لیے کیا، فوج کے لیے میکسیمم کیا۔ 2012 میں میں ریٹائر ہو گیا۔ پھر 2-3 ہاسپٹل تھی جہاں پہ میں کام کرتا رہا، قائد اعظم تھی، بحریہ تھی، ایک طاہر ہارٹ تھی چنوٹ میں وہاں پہ، اور 1-2 ادھر تھی۔ تو کافی بزی اپنے آپ کو میں نے رکھا۔ تو ابھی بھی میں پریکٹس کر رہا ہوں، اور جو مجھ سے جب تک ہمت ہے انشاءاللہ اللہ کو منظور ہے تو میں کام کرتا رہوں گا۔ کافی انٹرسٹنگ سٹوری تھی، آپ کا بیک گراؤنڈ کافی انٹرسٹنگ تھا۔ اچھا مجھے تھوڑا سا اپنا یہ بتا دیں، اپنا ٹپیکل ڈے ان لائف ایز اے کارڈیو ویسکولر سرجن آپ کون کون سے پروسیجرز کرتے ہیں؟ کس طرح کے پیشنٹس ہوتے ہیں آپ کے ساتھ زیادہ تر؟ جی میرے پیشنٹ ریفرل ہوتے ہیں، جو باقی لوگ نہیں کرتے، مشکل ہوتے ہیں، پیچیدہ ہوتے ہیں، ہائی رسک ہوتے ہیں، وہ میرے پاس آتے ہیں۔ تو میں سوچتا ہوں کہ بھئی اگر ان کو میں نے نیگلیکٹ کر دیا، چھوڑ دیا، تو یہ کدھر بیچارے جائیں گے؟ ان کی فیملی کو بتا کے ہائی رسک، پھر میں وہ سارے ہائی رسک پیشنٹ کرتا ہوں ابھی بھی۔ ٹھیک ہے۔ ریڈوز ہوتے ہیں، ریڈوز ہوتے ہیں، 3rd ٹائم سرجری کرنا۔ تو یہ اس طرح کے زیادہ تر ریفرل پیشنٹ ہوتے ہیں میرے پاس۔ ٹھیک ہے۔ اور کافی ان میں ہائی رسک ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا رسک فیکٹرز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ کون سے ایسے رسک فیکٹرز ہوتے ہیں جن سے ہمیں لگتا ہے کہ ہم کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز کی طرف نہ جا سکیں؟ جی ہماری جو رسک ادھر ہے وہ انٹرنیشنل رسک ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ انٹرنیشنل جہاں پہ بھی جائیں گے تو آپ کو اتنی رسک بتائی جائے گی۔ مثال کے طور پہ بائی پاس پہ انٹرنیشنل رسک ہے 1.75 to 2% ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہی ہم ادھر کہتے ہیں۔ پھر اس میں ایڈ ہوتے ہیں کہ بھائی شوگر ہے تو 2% ایڈ ہو جاتی ہے۔ اگر اس میں فار ایگزامپل اور کوئی مسئلہ کڈنی پرابلم ہے تو وہ تھوڑی سی اور ایڈ ہو جاتی ہے۔ تو آج کل پرابلم مسئلہ یہ ہو گیا اس ملک میں کہ شوگر بہت بڑھ گئی ہے۔ 85% 80% ہمارے مریض ڈائبیٹکس ہیں، ان کے ساتھ ان کے کڈنی پرابلمس بھی ہیں جو کافی ہائی رسک بن جاتی ہے۔ پھر ان کو 1-2 ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں، دل کمزور ہوتا ہے، ایج بہت
مطلب میکسیمم جو ایج میں نے کی ہے وہ 92 ایئرس کا کی ہے. تو ایج وائز بھی آپ کی پھر رسک بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جتنی انٹرنیشنل رسک ہیں وہی ہم ان کو بتاتے ہیں, وہی کوٹ کرتے ہیں, فیملی کو بتاتے ہیں کہ یہ دیکھ لیں, یہ اس کے بینیفٹ ہیں اور یہ اس کی رسک ہے. اگر بینیفٹ زیادہ ہو اور رسک کم ہو پھر تو ہم کرتے ہیں, اگر بینیفٹ کم ہو اور رسک بہت زیادہ ہو تو پھر ہم نہیں کرتے. ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی کسی کی جان بچانی ہو تو پھر بھی ہم یہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم ایسے کون سے رسک فیکٹرز کیسے ہم ان کو ریڈیوس کر سکتے ہیں کہ یہ بیماریاں جو ہیں؟ دیکھیں نا, رسک فیکٹر ایک بندہ آیا گا 3 یا 4 ہارٹ اٹیک کروا کے آیا ہے آپ کے پاس, تو یہ تو اس کی غلطی ہے کہ اپنے دل کو بہت کمزور کر کے لایا. اس طرح ایکسٹریم ایج میں ہمارے یہاں لیڈیز, آپ کو معلوم ہے 40-50 کے بعد جب ان کی بیٹیاں بڑی جاتی ہیں, بہویں آ جاتی ہیں, وہ کام نہیں کرتی, گھر پہ بیٹھی رہتی ہیں ایک جگہ پہ. ان میں موٹاپا, ان میں شوگر, ان کے بلڈ پریشر, یہ بے تاشی کامن ہے ہمارے یہاں. تو وہ اس طرح ان کو موبلائز کرنا آپریشن کے بعد کافی مشکل ہو جاتا ہے. ویسے بھی فیمیل کی جو ٹالرنس ہے ٹو سرجری یا ٹو ہارٹ اٹیک بہت کم ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں مطلب یہ کافی اس میں کافی ہمیں پرابلم آ جاتی ہے ایلڈرلی لیڈیز کی, خاص کر اوبیسٹی اور اموبلٹی ان کی. تو یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی پڑتی ہیں, لیکن کسی کو تکلیف ہے, درد ہے, کچھ ہے, اس کا درد تو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. بالکل. پھر ہم رسک بھی لیتے ہیں. جی ٹھیک ہے. تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں لائف اسٹائل موڈیفکیشنس کے بارے میں کہ جیسے ایکسرسائز ہوگی, ڈائٹ ہوگی. پرابلم اس ملک میں یہ ہے کہ ہمارے یہاں گورنمنٹ نے کبھی بھی اس لیول پہ نہیں کیا کہ لوگوں نے لائف اسٹائل ماڈیفکیشن سے کم کر کے ہارٹ بیماری کو بالکل ہی کم کر دیا ہے. مثال کے طور پہ اسکینڈینیوین کنٹریز میں ان کی بڑی ہائی قسم کی یہ بیف کھاتے تھے, بٹر کھاتے تھے, چیز بہت کھاتے تھے, تو ان کو بے تاشی دل کی بیماریاں آ گئی. 1962 میں ایک ان کی اسٹڈی ہوئی جس میں ان کو بتایا گیا کہ یار یہ ڈائٹ میں آپ کو یہ چیزیں کرنی ہے, یہ کم کرنا ہے. ابھی دنیا میں بہت ہی کم مدر ریٹ ہو گیا, لائف ایکسپیکٹنسی 100 سال سے بڑھ گئی ہے. اب میں نے جو وہاں پہ اسکینڈینیوین کنٹریز میں دیکھا ہے, وہاں پہ صبح کا ناشتہ ہوتا ہے, دن کو کوئی کھانا نہیں ہوتا, لائٹ سی کوئی اسنیکس لے لی, شام کو ایک ٹائم کھانا ہوتا ہے وہ بھی لائٹ سا. تو وہ زیادہ تر وائٹ میٹ پہ آ گئے, کوئی یہ فیکٹری بیسڈ چیز اور بٹر اور ملک پروڈکٹس یہ وہ نہیں لیتے. دیسی گھی صبح ناشتے میں وہ ان کا سمپل فروٹس ہوتے ہیں, ویجیٹیبلس ہوتی ہیں, بلیک کافی ہوتی ہے, اور یہ نہیں ہے کہ جب مرضی جو مرضی کھائے. نہیں, تو بڑی ہیلدی لائف اسٹائل ہے, چلتے بھی ہیں وہ بھی کرتے ہیں. اب پرابلم ہمارے ملک میں ہماری ڈائٹ آلریڈی کاربوہائیڈریٹس بہت زیادہ تھی, اوپر سے ہم نے کوئی اس کا خیال نہیں رکھا, نہ گورنمنٹ نے خیال رکھا. چینی ہم میکسیمم کنزیومر ہیں ان دا ورلڈ, اتنی کوئی چینی نہیں کھاتا جتنی ہم لوگ کھاتے ہیں. ہمارے پڑوس میں چائنا ہے, ٹھیک ہے جی, لیکن وہ چینی وہاں پہ ہے ہی نہیں ہے, استعمال نہیں کرتے. جاپان میں کوئی چینی نہیں ہے, تو چینی کی وجہ سے ہماری شوگر بہت بڑھ گئی ہے. اس طرح ہم نہ تو پہلے چلتے ہیں, اگر جگہ پہلے تو ہے ہی نہیں, اگر جگہ مل بھی جائے تو جگہ کہیں تک شہر میں جگہ ہی نہیں ہوتی جہاں پہ آپ چلیں, جہاں چلنے کی جگہ ہوتی ہے وہاں لوگ چلتے نہیں. تو موٹاپا بڑھ گیا, ہمارا وزن بڑھ گیا, ہمارا بلڈ پریشر بڑھ گیا, خوراک ہماری بہت ہی گندی ہے. آپ دیکھ لیں شادیوں پہ اس پہ جو جتنا گندے طریقے سے خوراک بنتی ہے, گھی کا اتنا زیادہ استعمال ہے. ایک چینی اور گھی دونوں ہمارے ملک میں بہت زیادہ استعمال ہے. یعنی بنگلہ دیش کے مقابلے میں اور انڈیا کے مقابلے میں ہم 4 ٹائم زیادہ گھی استعمال کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس طرح جو ہم کہتے ہیں نا وائٹ سنڈروم, کہ وائٹ آٹا, وائٹ چینی اور وائٹ نمک, تینوں چونکہ اس ملک میں وافر ہیں تو ہم بے تاشا استعمال کرتے ہیں, تینوں کے تینوں زہر ہیں. تو ہم نے ٹیچنگ بھی نہیں کی لوگوں کو بتایا بھی نہیں کہ لائف سٹائل کیا ہونا چاہیے. میرا اپنا خیال ہے کہ آپ کو 30-35 کے بعد 3 ٹائم کھانے کی ضرورت ہے ہی نہیں, صرف آپ کو 2 ٹائم. صبح کا ناشتہ, دن کو لائٹ سے کوئی چیز لے لیں, اور 1 ٹائم شام کو کھانا. اب دوسرا ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر 1 گھنٹہ روزانہ چلتا ہے تو اس کی عمر آٹومیٹکلی 10 سال بڑھ جاتی ہے صرف ایک چلنے سے. ٹھیک ہے. اب لوگوں کو فورس کرنا ہے, نکلو بھائی چلو بھی, 24 گھنٹوں میں اگر 1 گھنٹا وہ کام نہ کیا نا, کوئی 24 گھنٹے کام نہیں کرتا. 1 گھنٹہ دل کو دو, صحت کو دو, واک کرو اور باقی کام کریں. کام کتنا لوگ 8, 10, 12 گھنٹے کرتے ہیں نا, 1 گھنٹہ پھر بھی ہم کھا سکتے ہیں. واک کے لیے صبح نماز پڑھنے کے بعد اٹھ کے واک کرنی انتہائی ضروری ہے. خوراک کیا چیز کھانی چاہیے, را ویجیٹیبلس, را فروٹ, یہ تو ایک ہمیں گئے ہیں دوسرے ہماری ڈائٹ سے نکل گئے ہیں. ویجیٹیبلس کو جس طریقے سے ہم پکاتے ہیں ان کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا, فروٹ لوگوں کے پہنچ سے باہر. بس یہ وہ ساری چیزیں جی کہ ہیلدی ڈائٹ نہیں ہے, ہیلدی لائف اسٹائل نہیں ہمارا. بالکل. اینڈ دین چوتھی چیز جو ہمارے اوپر آ گئی ہے وہ ٹینشن, اسٹریس. آپ کو معلوم ہی ہے ٹینشن اسٹریس کیا ہے. گاڑیاں ہیں, چھوٹی گاڑی ہے, بڑی گاڑی ہونی چاہیے, بہت گاڑیاں ہونی چاہیے, بڑا گھر ہونا چاہیے, پھر انگلینڈ میں امریکہ میں گھر ہونا چاہیے, بچے باہر پڑھیں, تو ان سب کے لیے ضروری ہے, ہر بندہ تو افورڈ نہیں کر سکتا. تو یہ ٹینشن ہماری ملٹیپلائی ہوتی رہتی. بالکل. یہ ان سب چیزوں میں مل کے میں ایک گڑھ بنا دیا ہے دل کی بیماریوں کا, گڑھ ہے پاکستان. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. لیٹس ٹاک اباؤٹ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز سچ ایز اے آئی, تھوڑا سا اس کے بارے میں ڈسکس کریں. جی, اے آئی تو ابھی دنیا میں بہت آگے آ رہی ہے, اور ڈر خوف ہے کہ اے آئی نے ریپلیس کر دیں سب کو.
ہمارے ایمرجنگ ٹیکنالوجی میں ابھی اے آئی جو آئی ہے وہ ڈائگنوسٹک میں آئی ہے. مثال کے طور پہ آپ اینجیوگرافی کرتے ہیں اور کوئی کہتا ہے جی کہ آپ کو 80% رگ بند ہے, کوئی کہتا ہے جی 40% ہے, کوئی کہتا ہے 60%. تو اے آئی اپلائی کرتے ہیں تو وہ آپ کو ایکوریٹ دیتا ہے کہ کتنے پرسنٹ یہ بند ہے. اس طرح آپ ایکو کرتے ہیں, اس میں کوئی کہتے ہیں جی آپ کا ویل 2 ڈگری میں لیک کر رہا ہے, تو اے آئی بتائے گا کتنے ڈگری لیک کر رہا ہے, کتنے ڈگری تنگ ہے. ابھی تک تو ہم نے ڈائگنوسٹک میں اے آئی کو لائے, بٹ ریپڈلی آ رہی ہے. اب ایک اس کی ایک اور چیز جو اس میں بتاؤں ایمرجنگ ٹیکنالوجی میں اے آئی کے بعد ہماری روبوٹک سرجری. تو روبوٹس ہم نے تیار کر لی ہیں. ٹھیک ہے. مریض لیٹا ہوتا ہے, سرجن کا ڈائریکٹلی پیشنٹ کے ساتھ کوئی کنٹیکٹ نہیں ہوتا, وہ باہر کی مشین سے موومنٹ سے وہاں اسٹچنگ کرتا ہے, کھولتا ہے, سب کچھ کرتا ہے. اس میں تو ایک تو یہ ہے کہ ایکوریسی بہت اچھی ہو جاتی ہے, دوسرا یہ ہے کہ آپ پیشنٹ کے بلڈ سے آپ کنٹیکٹ نہیں کرتے, تو ہیپیٹائٹس بی سی یا HIV کا وہ ٹرانسمیشن کا نہیں ہوتا. بٹ یہ جو ٹیکنالوجی انہوں نے نکالی ہے وہ اس لیے نکالی ہے کہ ہر جگہ پاکستان جیسے ملک میں روبوٹس ہوں گے اور آپ پے کریں گے کریڈٹ کارڈ پہ امریکی سرجن کو, تو امریکی سرجن اپنے ہاتھ کے موومنٹ سے ادھر سرجری کرے گا. تو یہ ان کا فیوچر کا یہ پلان ہے. یا اسپیس اسٹیشن بن جاتے ہیں, آپ اسپیس اسٹیشن میں چلے گئے اور وہاں پہ آپ کو پرابلم ہو جاتی ہے, تو وہاں روبوٹس ہوں گے, وہ آپ کی ہر طرح کی سرجری کر دیں گے, نیچے سے کنٹرول کریں گے. تو دنیا میں ایک دیکھیں جی جس کا جو ایڈوانسمنٹ ہے آپ کی کمپیوٹرز کے ساتھ ساتھ میڈیسن میں بہت زیادہ ہے. انفارچونیٹلی ہم غریب ملک ہیں, سروائیور کی جنگ ہے, کھانا ہمیں ملتا نہیں ہے, تو ہم اس ماڈرن ٹیکنالوجی تک پہنچتے ہیں لیکن تھوڑا سا لیٹ پہنچتے ہیں. مطلب میں کہہ سکتا ہوں ہم 15 سال شاید UK سے پیچھے ہوں اور UK امریکہ سے 20 سال پیچھے ہو. تو یہ چیزیں جو باقی ایڈوانس کنٹری میں UK میں ہے, جرمنی میں ہے, جاپان میں ہے یا اور کسی امیر ملک میں, وہ ہم تک پہنچ جائیں گی 10-15-20 سال لگیں گے, اور پھر عام غریب آدمی کی پہنچ سے بہت دور جائیں گے. انفارچونیٹلی دنیا میں ہیلتھ بجٹ UN کا اسٹینڈرڈ یہ ہے WHO کا کہ 6% آف GDP از دا منیمم ریکوائرمنٹ فار ہیلتھ بجٹ. ہم ہیلتھ بجٹ پہ ہمیں 1% میں نہیں خرچ کر رہے, کیسے چیزیں امپروو ہوں گی. اب مجھے ہالینڈ کا ایک بندہ ملا, اس نے کہا جی ہم ہالینڈ کی 8% GDP کا خرچ کر رہے ہیں. کئی ملک ہیں وہ اس کے 10% تک جاتے ہیں, وہ خرچ کرتے ہیں. امریکہ میں تو خیر ٹوٹل پرائیویٹ سسٹم ہے, اس میں آپ انشورنس پے کرتے ہیں اور آپ کو یو آر انشور اینڈ یو گیٹ دی بیسٹ پاسبل ٹریٹمنٹ. پرابلم ادھر بھی آ رہے ہیں, جہاں نیشنل سروس ہے وہاں بھی پرابلم آ رہے ہیں, کیونکہ انگلینڈ جیسے ملک بھی ابھی کافی غریب ہو گیا, بجٹ اس نے ہیلتھ کا کم کر دیا, ویٹنگ لسٹ بہت بڑھ گئی ہے, لوگ خوش نہیں. کئی لوگ ہیں وہاں سے ادھر آتے ہیں, ادھر علاج کر کے پھر واپس جاتے ہیں. تو یہ پرابلمس ہیں جی بہت زیادہ. ہم نے اس سے بہتر یہی ہے کہ ہم ایک اگر ہیلدی قوم پیدا کریں جو کہ اچھی اسمارٹ قوم ہو, صاف ستھری قوم ہو, ستھری ان کو پانی ملے, صاف ستھری ان کی ہوا ملے, خوراک ان کو صحیح ملے, اور کام کریں, ایکسرسائز کریں, بیماری سے بچا جائے, تو ہمیں یہ بہتر ہے. بجائے اس کے کام اتنا پیسہ ان کی ٹریٹمنٹ پہ لگائیں, ہم اس طرف اگر لائف اسٹائل والے ماڈیفکیشن کی طرف چلیں, لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. انفارچونیٹلی کوئی پلان نہیں ہے سر. آپ دیکھ لیں جو پاکستان کی چینی ہے, وہ ایسی چینی میں نے اور جگہ پہ بھی دیکھی, اتنی میٹھی چینی کہیں نہیں. آٹا ریفائنڈ آٹا میں مزہ آتا ہے, ریفائنڈ آٹا. آٹے میں بھی بے تاشی ہماری ورائٹی ہے, میدا ہے, سوجی ہے, یہ دیکھیں نا ہم سب اس میں نکالتے ہیں. سر کافی انفارمیٹیو رہا ہے آج کا ہمارا شو. ہماری آڈینس کو آپ اپنی ٹائمنگس کا تھوڑا سا بتا دیں. دیکھیں جی میں صبح 9 بجے قاعدہ میں پہنچ جاتا ہوں, آ جاتا ہوں. جس دن میری سرجری ہوتی ہے تو میں تقریباً ایک سرجری ہو تو میں 1-1.5 بجے تک فارغ ہو جاتا ہوں. اس کے بعد مریض جو دیکھنے ملنے آتے ہیں, اپائنٹمنٹ لینے آتے ہیں, دکھانے آتے ہیں, میں ادھر ہی موجود ہوتا ہوں. ساتھ ہی میرا قریبی گھر ہے, رومی لین میں رہتا ہوں. مجھے جب بھی ایمرجنسی کال آتی ہے تو ودن 15-20 منٹس میں ادھر ہاسپٹل میں پہنچ جاتا ہوں. اور اس کے علاوہ کوئی ڈاکٹر مجھ سے کنسلٹ کرنا چاہے تو میں اویلیبل آن موبائل, ٹیلی فون اینڈ ایوری. تو اویلیبلٹی کا تو کوئی مسئلہ نہیں. ہمارا وقت حاضر ہیں قائد اعظم میں, اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی مریض کو بھی شارٹیسٹ پاسبل ٹائم پہ پہنچا جائے اور اس کو دیکھا جائے, اور اس کو اگر آپریٹ کرنا ہے تو آپریشن کا کیا جائے. تھینک یو سو مچ سر فار جوائننگ اوور شو. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے بلایا. ملتے ہیں نیکسٹ شو کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں. میں ہوں آپ کی ہوسٹ اسما سلیم. اللہ حافظ.